السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج 7واں دن ہے۔ ہم 7واں لیکچر سنیں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد و مکتب سے الفت، اسلامی نظام تعلیم کی اہمیت و ضرورت۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو مسجد ہے یہ اسلام میں جو اس کی حیثیت ہے وہ صرف عبادات کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ آپ وہاں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اپنے یا جمعے کا وعظ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اسلام میں مسجد کا صرف یہی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں مسجد جو ہے وہ پورے معاشرے کو چلانے کا مرکز بنایا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے نظام تعلیم کو وہاں سے ہیڈ کیا جاتا ہے اور آپ کے دنیاوی امور کو بھی وہاں سے ہی ہیڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے تو اپنے نظام خلافت جو ہے وہ مسجد سے چلایا کرتے تھے، اور اپنے جو امراء اور رؤساء ہیں ان کو جو احکامات جاری ہوتے تھے وہ بھی مساجد ہی سے جاری کیے جاتے تھے۔ یعنی اسلام میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، صرف عبادات کا کر کے نہیں بلکہ مملکت اسلامی کا سارا نظام مسجد سے چلایا جاتا تھا، اور ہماری جو جتنی بھی معاشرتی بہتری ہے اور جتنا بھی تربیتی نظام ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مساجد سے ہی جڑا ہوا ہے۔ مسجد و مکتب مساجد ہیں، اور مساجد کے پھر مسجد کے اندر مکتب ہوتا ہے، درسگاہ، دینی درسگاہ، اور پھر جتنے بھی مکاتب ہوتے ہیں پورے شہر میں، پورے علاقے میں، تو ان کا جو مرکزی ہیڈ آفس ہے، آپ اسے ہیڈ آفس کہہ لیں، اور اس کا جتنا بھی نظم جو چلایا جاتا ہے وہ بھی مسجد کے ماحول سے ہی چلایا جاتا ہے۔ اس سے جو بھی نظام اور جو بھی نظم مسجد سے چلایا جائے گا تو اس میں ایک روحانیت کا عنصر ہوگا، ایک للہیت کا عنصر ہوگا، اور اس سارے نظام میں تقویٰ کا کنسیپٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا رضا اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کی رضا کا حصول ہوگا۔ تو یہ اصل میں مسجد اور جو مکتب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ خریدنے کے لیے بہت فکر مندی کی، اور پھر اس کی تعمیر میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی اس کی تعمیر میں جو ہے وہ شریک رہے۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے کے جاتے تو گھر سے نکل کر مسجد میں آتے، پھر مسجد سے آگے سفر میں جاتے، اور جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو سیدھا جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے کے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا جب بھی اعلان فرماتے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اعلان فرماتے، اور جب بھی اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کوئی بیان فرمانا ہوتا، کوئی انہیں حکم دینا ہوتا، یا کوئی وفد آ جاتا اس سے ملنا ہوتا، تو یا کچھ مجاہدین کو یا کوئی قافلے کو روانہ کرنا ہوتا، تو یہ جتنے بھی امور تھے اس وقت وہ سارے کے سارے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیے جاتے تھے۔ اور بعد میں خلفاء کا بھی یہی معمول رہا کہ کسی نے جو ہے وہ کوئی احکامات صادر فرمانے ہوتے یا کوئی بھی معاشرتی کوئی چیز دیکھتے کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیا جاتا۔ اور جو بھی امراء ہوتے، یعنی کہ اس دور میں صوبوں کے گورنر بنائے جاتے تھے اور پوری پاور ان کے پاس ہوتی تھی،
تو وہ جو گورنر ہوتے تھے وہ بھی کوئی نہ کوئی مسجد کا امام ہی ہوتا تھا یا خطیب ہی ہوتا تھا، اور پورا جو ہے وہ نظام مملکت وہ اس صوبے کا اس مسجد ہی سے چلایا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد جو ہے وہ اسلام میں، اسلامی نظام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی طرح مکاتب تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیم پر، دنیاوی تعلیم پر جتنا زور دیا ہے ہسٹری میں شاید کسی نے دیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جو قیدی، کفار جو قیدی تھے، انہیں یہ کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی رہائی کے لیے جو شرط قرار دی وہ یہ تھی کہ کچھ جو مسلمان ہیں، کچھ حضرات ہیں، انہیں وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مختلف مواقع پر جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مختلف علوم و فنون جو ہے وہ سیکھنے پر لگایا۔ تو اس کی بے شمار جو ہے وہ احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور بے شمار واقعات اور روایات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند احادیث جو ہے وہ حاضر خدمت ہے کہ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کے متعلق یہ جانو کہ وہ خدمت اور عبادت سے مسجد کی نگہبانی کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک مساجد کو ایماندار ہی آباد کرتے ہیں۔ یہاں مساجد کو جو آباد کرنا ہے وہ اس کی خدمت اور عبادت سے متعلق ہے، یعنی کہ مسجد کی خدمت کرنا اور مسجد میں آ کے عبادت کرنا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ نفع اور ثواب کا کام ہے، اور اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مساجد میں ہی گزارنا چاہیے ہمارے مرد حضرات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا کھانا تیار فرماتے ہیں، جو جنت میں صبح و شام پیش کیا جائے گا۔ یہ مساجد کو آباد کرنے والوں کا جو اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اس میں ایک یہ بات ہے۔ مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے تو بے شمار احادیث ہیں جن میں ان کا جو دنیا میں اعزاز کیا جاتا ہے، جو قبر میں اعزاز کیا جاتا ہے، جو حشر میں ان کا اعزاز کیا جائے گا، جو جنت کے درجات انہیں ملیں گے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم مرد حضرات کو چاہیے کہ مساجد سے اٹیچ رہیں، کم از کم 5 وقت کی جو ہے وہ نماز ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے وہاں، اور جو ہماری خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں مسجد میں جانے کی، مسجد میں نماز ادا کرنے کی۔ اسی طرح ترمذی میں ایک روایت ہے کہ مساجد میں نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں یا ذکر الہی وغیرہ کے لیے بیٹھے رہنا، اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پیدل چل کر جانا گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی حدیث ہے اور کتنا اس پہ اجر اور ثواب ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر کے ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے۔ یہ تو باقاعدہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو مسجد گھر کے قریب پڑتی ہو اور اس کے گھر میں مسجد سے اذان کی آواز بھی آتی ہو، اور وہ جو ہے وہ مسجد میں آ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز ادا نہ کرے تو گھر میں اس کی جو نماز وہ پڑھتا ہے وہ ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ مسجد میں نماز کی جو معاشرتی جو ہے نا اس کی فوائد ہیں، اگر صرف انہیں ہی بیان کیے جائیں نا تو آپ یقین کریں کہ ساری رات گزر جائے اور کئی راتیں گزر جائیں اس کے فوائد بیان نہ ہو سکے، اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے ایک علاقے کے، ایک محلے کے، وہ اگر دن میں 5 مرتبہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے حال احوال ہو جاتا ہے، اس کی خیر خبر ہو جاتی ہے، اور جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک پورا ایریا جو ہے وہ وہاں اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ پورے ایریے کی خبر گیری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال لے ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے۔
تو یہ جیسے ہمیں احادیث میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ ایک نماز کے دوران جو ہے وہ فلاں صحابی جو ہے وہ تشریف نہیں لائے، ان کی کمی محسوس ہوئی، تو پھر اس محلے کے یا اس کے قریب کے 2-3 صحابہ کی ڈیوٹی لگی، وہ گئے، وہ پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ صحابی بیمار ہیں، تو پھر ان کی جو ہے وہ عیادت کی گئی اور ان کی اس کے لیے کوئی دوائی دارو کا جو ہے وہ سلسلہ کیا گیا، ان کا حال احوال کیا گیا، ان کی خبرگیری کی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھنا، اور یہ جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر عیدین جو ادا کرتے ہیں۔ ابھی تو ایک عجیب سی روایت پڑ گئی ہے کہ ایک علاقے میں 4-4 5-5 جگہ عید ہو جاتی ہے، ورنہ تو عید ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اسلام کا مقصود بھی یہی ہے کہ وہ پورا ایک ایریا جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو اور اس ایک جگہ میں ایک دوسرے کو عید کی خوشی کا میں شریک ہوا جا سکے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا سکے اور ایک دوسرے کا حال احوال لیا جا سکے۔ اسی طرح حیات الصحابہ میں ہے کہ عرب کے مختلف قبیلوں سے آنے والے وفود کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے جو خدمت نبوی میں قیام کر کے علم دین حاصل کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست مقامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، جس میں انہوں نے بے مثال اثار اور بے لوثی کا ثبوت دیا۔ یہ جو مکتب تھا مسجد نبوی میں قائم تھا، جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے یا صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، جہاں جیسے ہمارے جو ہے وہ مساجد میں حفظ قرآن کی درسگاہیں بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک حفظ قرآن کی اور علم دین کی ایک درسگاہ تھی۔ صفہ کا چبوترا ایک مسجد نبوی میں مخصوص جگہ تھی۔ جو عمرہ پہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، عمرہ اور حج پہ گئے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک جگہ ہے اور وہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ اتنا صفہ کا چبوترا ہے، تو نبی کریم وہاں ایک جگہ ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے وہ درس و واعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ صفہ میں جو طلباء تھے، جو اصحاب صفہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم لیا کرتے تھے، اسلام کی تعلیم لیا کرتے تھے، دیگر معاشرتی اور اخلاقی جو ہے وہ تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں عموماً مدارس مسجد کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں اور وہاں طلباء جو ہے وہ مقیم ہوتے ہیں، اور اس ایریا کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہ چاہے اناج کی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو۔ تو یہ سلسلہ، اس سلسلہ کی جو کڑی ہے وہ یہ سلسلہ سارا جا کے مسجد نبوی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کہ یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور اسی طرح چلتا چلتا سینہ بہ سینہ اور عملی طور پر آج 1450 سال بعد ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ بڑا مقدس سلسلہ ہے، یہ بڑا مطہر سلسلہ ہے۔ اللہ پاک ان کے کرنے والوں کو ابھی بہت زیادہ اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور جو اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے بہا کامیابیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو اس سلسلے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جڑنا چاہیے تاکہ ہماری نسبت ہو جائے، اور ہم بھی کسی نہ کسی درجہ میں پڑھنے والوں میں یا پڑھانے والوں میں یا ان کی مدد کرنے والوں میں، یہ جو 3 کیٹیگریز ہے اور یہ تینوں جو ہے وہ 1450 سال سے چلتی آ رہی ہیں، تو ہماری نسبت بھی مسجد نبوی اور اصحاب صفہ کے چبوترا اور اہل مدینہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں ہو جائے۔ اور پھر اس میں معلی ابن حزم میں ہے کہ پھر عہد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب قائم کیے اور معلمین کے لیے وظائف مقرر کیے۔ جو حکومتی سطح پر جو اسلامی نظم میں حکومتی سطح پر جو معلمین کی تنخواہیں مقرر کی جاتی ہیں اور انہیں روزینہ دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جاری فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہمد تھا یا کمبل جس کو اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے، اور کمبل اس قدر چھوٹا کہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، اور ہاتھوں سے اس کو تھامتے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ یعنی اتنی مفلوق الحالی کے باوجود وہ جو ہے وہ دین کے تڑپ میں
اور دین سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت میں مسجد نبوی میں رہ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہم تک پہنچے ہیں، تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی بے سر و سامانی کے عالم میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محفوظ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھیں اور انہیں محفوظ کیا، اور پوری ایمانت داری اور دیانت داری سے اپنے آنے والی نسلوں کو دیا، اور پھر یہ دین یوں ہی عہد با عہد گزرتا ہوا آج ہم تک اپنی صحیح حالت میں پہنچا ہے۔ تو یعنی کہ دین کے ہم تک صحیح حالت میں پہنچنے میں ان مساجد اور مکاتب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسلامی نظام تعلیم کی جتنی بھی نہجیں اس وقت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں، وہ ان سب کا جو صحرا ہے نا اس ساری چیزوں کا، وہ مسجد اور مکاتب ہی کو جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ صفہ والے اسلام کے مہمان تھے، ان کے کھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب صفہ فقراء و مساکین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے، جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے وہ چوتھے کو لے جائے، جس کے پاس 4 لوگوں کا کھانا ہو وہ 5ویں اور 6ٹھے آدمی کو لے جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 افراد کو لے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور انہیں جا کے پھر وہ جو ہے ان کے طعام کا جو ہے وہ بندوبست فرمایا جاتا تھا۔ تو ابھی تو یہ شکل یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ مدرسے کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں مدرسے میں جا کر اور مسجد میں جا کر۔ تو پہلے اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے گھر میں جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی سے ان طالب علموں کو، دین کے طالب علموں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے گھر میں لے جا کر جو ہے وہ اپنے دسترخوان میں بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح فتح الباری میں ہے کہ اصحاب صفہ ارباب توکل اور اصحاب تبتل کی ایک جماعت تھی جو رات دن تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کی تعلیم پانے اور دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے۔ اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سر فہرست تھے۔ ان حضرات کو نہ تجارت سے کوئی مطلب تھا، نہ زراعت سے کوئی سروکار۔ یہ حضرات اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کے لیے، کانوں کو آپ کے کلمات قدسیہ کے سننے کے لیے، اور جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اصحاب صفہ اپنے اوقات قرآن کریم سیکھنے، احادیث نبویہ سننے اور ذکر و اذکار میں صرف کرتے یا ان کی خدمات کی انجام دہی میں اپنا وقت لگاتے، جن کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ قبائل تک اسلام کو دعوت پہنچانا، 9 مسلم جماعتوں کو قرآن مجید اور اسلام کی تعلیم دینا اور تقاضوں کے پیش نظر جنگی مہمات میں شرکت ان حضرات کا اولین مقصد تھا۔ بیر معونہ میں جو 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، ان کا تعلق بھی اصحاب صفہ سے تھا۔ گویا صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ، تربیت گاہ، خانقاہ اور مہمان خانہ تھی۔ اصحاب صفہ دعوتی و تبلیغی اسفار، سرایہ میں شرکت، وطن واپسی، نکاح، گھر کا انتظام اور وفات وغیرہ کی وجہ سے کبھی کم ہو جاتے اور کبھی زیادہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کی تعداد 70 بھی ہو جاتی اور 400 بھی ہو جاتی نا اصحاب صفہ کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ مسجد میں مکتب قائم ہی رہتا اور وہاں دین کی تعلیم و تعلم کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا کرتا تھا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ آپ اصحاب صفہ کو سورۃ النساء پڑھا رہے تھے اور آپ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا، یعنی اس وقت فاقہ چل رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مجاہدے کی زندگی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے، کائنات کے جو ہے نا ان کی خزانوں کی چابیاں انہیں عطا کی گئیں، لیکن انہوں نے فقر و فاقہ کو
اپنے لیے پسند فرمایا، اور یہ جو امت کے فقیر اور غرباء ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جب تکلیف میں آتے ہیں تو انہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف یاد آتی ہیں تو اپنی تکلیف بھول جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صفہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح سویرے بطحان یا عقیق نامی بازار میں جائے، وہاں سے 2 کوہان والی اونٹنیاں گناہ اور قطع رحمی کے بغیر لے آئے، یعنی کہ کوئی گناہ کیے اور کسی کا حق مارے بغیر لے آئے۔ ہم نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک اس کی خواہش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد جا کر قرآن پاک کی 2 آیات سیکھے، وہ 2 اونٹنیوں سے افضل ہے، اور 3 آیتیں سیکھے 3 اونٹنیوں سے افضل ہے، اور 4 آیتوں کا سیکھنا 4 اونٹنیوں سے افضل ہے۔ تو مسجد اور مکتب جو ہے یہ معاشرے کی روحانی تربیت کے لیے اس سے رابطہ رکھنا اور مسجد اور مکتب کو آباد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام کا جتنا بھی نظام حکومت ہے یا اسلام کا جتنا بھی نظام تربیت ہے، اسلام کا جتنا بھی جو نظام تعلیم ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ مسجد اور مکتب کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں، اور یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں روحانیت والا ماحول ہوتا ہے، اور انسان مسجد میں رہ کر ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور ہر دم اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو انسان کو اس چیز سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کسی نہ کسی درجہ میں کسی نہ کسی سلسلہ میں مسجد اور مکتب کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، تاکہ وہی تزکیے والی، اور سب سے بڑی اس میں بات بتاؤں کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز سے نسبت ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جیسے نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب خریدار آئے تو اس میں وہ ایک بڑھیا بھی تھی جس نے روئی کی گٹھڑی باندھ رکھی تھی، تو اس سے پوچھا کہ تمہاری روئی سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خریدے، حضرت بڑی معذرت حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت تو نہیں لگے گی نا؟ تو اس نے کہا کہ اس پتہ مجھے بھی ہے، لیکن میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام شمار کرنا چاہتی ہوں۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا یا ایک پرندہ جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا، اور وہ ڈالتا اس کے اوپر، تو اس کو دیکھنے والے نے کہا کہ تمہارے چونچ میں پانی لا کے یہاں ڈالنے سے وہ آگ تو نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا کہ یہ پتہ تو مجھے بھی ہے کہ یہ نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنا نام جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے والوں میں لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو ہمیں بھی ہمیں بھی یہ مکتب اور مسجد کی جو نسبت ہے نا، اور اس کے جو شعبہ جات ہیں ان میں کسی نہ کسی درجے میں شریک رہ کر ان مسجد اور مکاتب والوں میں اپنا نام جو ہے وہ شمار کروانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔